بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین کرام، میں ہوں مصطفیٰ علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ شیر اقتدار سے کچھ ایکسپلوزیو اور کچھ تازہ ترین بلیٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فیصل نصیر آئی ایس آئی کا ایک اعلیٰ آفیسر اوکیوں پی ٹی آئی کے ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس پہ کچھ بات کریں گے۔ کچھ صداقت عباسی صاحب کے ڈون نیوز میں جو انٹرویو ہوئے اس پہ کچھ بات کریں گے، اور فیصل واڈا صاحب کے انکشاف، کافی انکشافات اس نے جو کیے وہ سچ ہوئے، تو اس پہ بات کریں گے کہ آیا اس کا کیا رول ہے ملک کی سیاست میں۔ دوسری، خواجہ آصف صاحب کا عثمان ڈار صاحب کی ماں کے بیان کے بعد اس کی بھی رد عمل بیان آ گئی، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن بھائیوں سے، سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش کی، جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازم دبائیں تاکہ آنے والے نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر دل کرے تو ویڈیو کے اوپر ایک پیارا سا کمنٹس لازم لکھ لیا کریں اور لائک کیا کریں۔ آتے پچھلے دنوں کامران شاہ صاحب دنیا نیوز کا اینکر ہے، اس نے انٹرویو کیا عثمان ڈار صاحب کا۔ اس میں طرح طرح کے انکشاف کیے گئے، بہت سے الزامات لگائے گئے چیئرمین پی ٹی آئی پہ، جبکہ باقی حلقوں کے لوگوں پہ بھی، اور ساتھ ٹوٹل فوکس پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے اوپر تھی کہ کس نہ کس طریقے سے یہ سارے الزامات اس کے اوپر لگ جائے اور وہ کس طریقے سے الیکشن سے باہر ہو جائے۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کا رد عمل یہی ہے کہ وہ کسی صورت پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ طاقتور اپنے انام میں لگے ہوئے اور وہ اپنے انام میں لگے ہوئے۔ ناظرین کرام، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ پاکستان میں ناچ رہے لوگ، کچھ نچوار ہیں، کچھ خود ناچ رہے اور کچھ نچوار ہیں، اور دونوں عیاں ہو رہے ہیں، دونوں بے پردہ ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے پاکستان کا بھی حال کچھ اس طرح ہوا ہے۔ حالات دن بدن بڑھتے جا رہے لیکن اچائی کی طرف کوئی بھی قدم نہیں لے رہے۔ جبکہ دوسری طرف ڈون نیوز میں ایک آئی ایس آئی کا ایک بریگیڈیئر صاحب صداقت عباسی صاحب کو لے کے آتے ہیں، اور ڈون نیوز کا اینکر عادل شاہ کا اس کو انٹرویو اس سے کروا دیتے اور طرح طرح کے الزامات بشرا بی بی پہ اور عمران خان صاحب پہ لگا لیتے، جبکہ ڈون نیوز کے انتظامیہ نے اس پہ سٹینڈ لیا اور وہ کسی صورت پہ اس کو نشر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو نشر کر لیں۔ لیکن ان کو دنیا نیوز کی کارکردگی اور دنیا نیوز کی ریٹنگ کا پتہ چل گیا ہے، تو اس لیے وہ اس خوف سے اس کو نشر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جبکہ اس پہ دنیا کی مقبول ترین ایجنسی بی بی سی، جو نیوز کاسٹر ہے اور ایک مقبول ادارہ ہے، ان لوگوں نے بھی رپورٹ جاری کی ہے۔ اگرچہ عادل شاہ کے ساتھ بھی رابطہ کیا لیکن اس کا نمبر بن جا، اور ڈون نیوز نے اپنا موقف دے دیے اور ان نے اے ٹو زیڈ ساری کہانی ان کو بتا دی ہے، اور اس پہ بی بی سی کا ایک رپورٹ بھی جاری ہوا ہے۔ آیا یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بریگیڈیئر صاحب ہے، کیا یہ اپنے بل بوتے پہ یہ کر رہے ہیں، یا اس کے اوپر آفیسر ہوگا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس سے احکامات لے رہے اور اس طرح کرا رہے؟ آیا یہ کیا ماجرا بن رہے؟ جبکہ دوسری طرف فیصل واڈا صاحب نے طرح طرح کے انکشاف کیے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ اگر 9 مئی میں کوئی معافی نہیں ہے تو ایک بندہ جو آرمی چیف کا جہاز ہائی جیک کر لیتے ہوا میں، تو اس کو کس طرح معافی مل سکتی ہے؟ جبکہ بہت سے لوگ نون لیگ میں نواز شریف صاحب کو کہہ رہے کہ آپ آ جائیں، اور کچھ کہہ رہے کہ آپ نہ آئیں، کیونکہ آپ کے پاس ابھی نہ ووٹ بینک کی سپورٹ ہے، نہ کوئی بیانیہ ہے، اور نہ طاقتور حلقے آپ کے حق میں، تو آپ کو ڈائریکٹ جیل جانا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی ہے، اور ان لوگوں نے ایک رپورٹ بھی جمع کی ہے 10 صفحات پہ ہائی کورٹ میں کہ دل کے مرض کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے پاکستان نہ آ سکا، لہٰذا ابھی آنے کی استدعا اور اب آئیں گے اور عدالتوں کا سامنا کریں گے اور اپنے پیشیاں
भुगतेंगे گے، جبکہ ان کو اپنے بندے جو نزدیک ترین حلقے یا ان کے اس سسٹم میں جو نزدیک ترین لوگ ہیں وہ بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ آپ پاکستان نہ آئیں، آپ کو ڈائریکٹ جیل جانا ہی پڑے گا۔ ناظرین کرام، اگر یاد ہو تو پچھلے ولاگوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 اکتوبر 15 نومبر یہ ملک کی سیاست کا اہم ترین دور ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یا آر یا پار۔ سارے پی ڈی ایم جماعتیں اس زور میں لگے ہوئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک بندے کو چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کیا جائے، یا پوری پی ٹی آئی جماعت کو کل عدم قرار دی جائے تاکہ وہ الیکشن سے باہر ہو جائے، ورنہ سارے جماعتیں مل کے بھی عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب کا 18 سے لے کر 25-26 سال تک نوجوانوں کا لشکر ہے، 5 کروڑ ووٹر ہے۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ ان کی مقبولیت کو کس طرح ختم کی جائے۔ ہر بندہ اپنے انا میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ اپنے انا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف پچھلے دنوں عثمان ڈار صاحب کی ماں کی ایک بیان آئی تھی کہ خواجہ آصف صاحب کو تنبیہ کیا تھا کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب جو ہم کرنے لگے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے، جس پہ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان آ گیا اور اس نے کہا کہ عثمان ڈار صاحب کے قید و بند یا اس کی روپوش ہونے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی کو یا طاقتور حلقوں کو قصوروار ٹھہرایا کہ اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینی نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس ملک میں اپنے انا کے خاطر، اپنے ضد کے خاطر ملک کے آئین اور بحران کو مزید دوچار کرنے لگے۔ تو سامعین کرام، یہ کچھ ایکسکلوزیو رپورٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا، لیکن اس میں 2 چیزیں میں آپ لوگ کے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کا میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں ابھی بھی ایسے مہرے کہ ان کو استعمال کرنے پہ لگے ہوئے اور ان کو استعمال کر رہے، جس طرح عادل شاہ زیب یا کامران شاہد جیسے لوگ وہ ان کے لیے کام کر رہے، ان کی ہواری میں لگے ہوئے تھے کسی نہ کسی طریقے سے۔ جس طرح فیصل واڑا صاحب کا سنا ہے کہ ڈی سی او فیصل نصیر صاحب، اس کے ساتھ بڑی قریبی تعلقات ہیں، تو اس کے کوئی بھی انکشافات وہ غلط نہیں ہوتے۔ وہ جو کہتا ہے، عمران خان صاحب کے بارے میں بھی اس نے انکشاف کیا تھا کہ اس کو میں نے سمجھایا تھا لیکن وہ میری بات نہ مانے اور وہ اس مصیبت اور اس دلدل میں پھنس گئے۔ جبکہ فیصل واڑا صاحب کا اپنا کردار کچھ اتنا خاص نہیں ہے، خاص طور پہ کراچی میں سوشل میڈیا پہ، یا ویسے ان کے اخلاقی اقدار بھی اتنی بلند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کچھ حلقوں کے اعلی کار بنا ہوا ہے اور اس کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان دن بدن کٹتا جا رہا ہے، اور جو حقیقی لیڈرشپ ہوتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور جو چور لپنگے اور ڈکیت قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہے، اور ان سے اپنے من مانی اور اپنے دل کے آرزو کے مطابق ان سے نتائج حاصل کرنے پہ لگا دیتے ہیں۔ سامعین کرام، سب نے یک زبان ہو کے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے ملک وطن، میرے ملک پاکستان پہ اللہ کوئی کڑا وقت نہ آنے دے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔